السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 25ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 24 کلاسوں میں ہم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی 55 آیات کی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ آج آیت نمبر 55 سے ہی ہے، آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، انی متوفیک ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر دیے جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنی طرف سے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جسمانی طور پر کوئی حرکت کرے۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کے مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ گو موت، وفات جو ہے، اصل میں وفات مطلب ہے کسی آدمی سے اس کے جسمانی اختیارات چھین لینا، تو وفات ایک بڑا ایک وسیع لفظ ہے، اسی میں سے موت ایک لفظ ہے۔ تو موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، موت ایک محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیند بھی وفات، موت بھی وفات، اور باقی چیزوں پر بھی وفات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن موت ایک صورت ہے اس کی، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا لینے کے ہے۔ تو وفات کا مطلب کیا ہے؟ پورا لینا۔ متوفیک، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، یعنی اے عیسیٰ تجھے میں یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر پورا، یعنی کوئی بھی چیز یہودیوں کے ہاتھ نہیں لگے گی جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہش کو پورا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے تبھی موت ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ گو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ سے کہ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے،
بلکہ وفات مطلب ہے پورا پورا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، پورا پورا اٹھا لیا، یعنی یہودیوں سے پاک کیا، کیونکہ جو انہوں نے قتل کی سازش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کیا۔ پھر کہا کہ پھر قیامت سے پہلے جو ہے احادیث میں بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات یعنی موت واقع ہوگی۔ مفسر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے۔ مطہرک سے کیا مراد ہے؟ ان الزامات سے پاکیزگی جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا میں پیش کر دی گئی، کیونکہ نصارہ یہ یہود نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایسے ویسے باتیں بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں غلط چیزیں پھیلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی صفائی کی۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، وہ اپنے عقائد غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم رہیں گے، ٹھیک ہے، یا امت محمدیہ کا افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انی جاعلک فوق الذین اتبعوک، یعنی میں آپ کو یعنی اہل کفر پر جو ہے اہل کفر پر غالب کروں گا۔ تو کن کو؟ یا تو مراد نصارہ کو، یہود پر، کیونکہ یہود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے تھے، یا یہاں پر مراد ہے امت محمدیہ کو کفار پر غالب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی امت محمدیہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کے متعلق بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پھر کافروں کو تو میں دنیا و آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں سخت عذاب دوں گا دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، ٹھیک ہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یعنی ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ جیسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیسے آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا لوگوں کو، یعنی عقل کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، کمثل آدم خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر حکم دیا، پھر مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام روح کے مریم میں تو پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے یہود کو سمجھایا اور ان لوگوں کو سمجھایا جو عیسیٰ کو اللہ قرار دیتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، یا جو ان کو جو ہے نعوذ باللہ حرام کا بچہ قرار دیتے ہیں، یہود ان پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا، ایسی بات نہیں ہے، عیسیٰ کی مثل آدم کی ہی طرح ہے۔ فرمایا الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا، یعنی یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دے، جو عیسیٰ کے بارے میں جھگڑے تو آپ کہہ دے تعالوا، آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لے، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت مباہلہ، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق، دو گروہ، دو گروپ کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقین میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو، جب دو گروہوں کو آپس میں اختلاف ہو حق اور باطل کے درمیان، اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو، جب دلائل سے وہ ختم نہ ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، جب دو گروہوں کو اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے وہ مباہلہ کرے، جب دلائل سے بات ختم نہ ہو تو ایک دوسرے پر اگر وہ کہے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں تو ان پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ کب پیش آیا؟ 9 ہجری میں،
9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ گلو آمیز عقائد رکھتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو وہ اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اس پر مناظرہ کرنے لگا، یہ وفد رسول سے مناظرہ کرنے لگا۔ بلا آخر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے مباہلے کی دعوت دیجیے۔ حضرت علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بدعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ ہم پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ بھیجا۔ تو جو ہے اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت پیش کی، لیکن نصارہ تیار نہیں ہوئی، عیسائی تیار نہیں، کیونکہ وہ جھوٹے تھے، انہیں اپنے عقیدے پر یقین و ایمان نہیں تھا، اپنے عقیدے کے سچے ہونے پر ایمان نہیں تھا، کیونکہ جھوٹا عقیدہ تھا، تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان پر ایک کنڈیشن، لیکن ایک طرح کا ٹیکس جسے جزیہ کہتے ہیں کے طور پر پیش کیا کہ آپ جزیہ دے دو، تو اللہ کے نبی نے انہیں پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو توحید کی دعوت فرمائی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد باقی کے آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔